سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کل بتلایا تھا کہ جب اسی رکوع کی جو پہلی آیت ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دل میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، تمہارے جو وسوسے ہیں، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ حکم بڑا گراں گزرا کہ پھر تو کوئی بھی بندہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ خیالات وساوس یہ تو بندے کے اختیار میں ہوتے نہیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ بحث کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح بحث نہ کیا کرے، بلکہ پہلے کہہ دیا کرے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، سن کے اس کو مان لیا، اس کی اطاعت کر لی، پھر اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم اتار دیں گے۔ چنانچہ جب سب نے کہا سمعنا واطعنا، جو اللہ کا حکم تھے ہم نے سن لیا اور اس کی اطاعت بھی کر لی، مان بھی لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم اتارا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے اور وسعت کے بقدر اور مطابق۔ لا یکلف اللہ، لا نہیں، یکلف اللہ نفسا، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر وسعها گنجائش، ہاں یہ نفس کی طرف ہے، یعنی اس کے گنجائش کے بقدر جو اس کی طاقت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بندے کی طاقت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اسی کے بقدر اللہ کے احکامات کا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اگر مال نہیں دیا، ظاہری بات ہے مال نہ دینے کی صورت میں پھر زکوٰۃ بندے کے ذمے نہیں ہے۔ حج ہے، یہ بھی بندے کے وسعت کے مطابق ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو حج اس کے ذمے ہے، ورنہ تو وہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دل کے جو خیالات ہیں، دو طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، ایک ظاہری اعضاء کے اعمال ہوتے ہیں، مثلا آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے بولنا، اور دوسرے وہ جو دل کے ساتھ جس کا تعلق ہے، دل کے جو اعمال ہے، دونوں کا کے بارے میں اللہ پوچھیں گے قیامت والے دن، لیکن ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو بندہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کرے، غیر اختیاری طور پر۔ مثلا ایک بندہ بد نظری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر آپ کی نظر اٹھی ہے اور آپ کی کسی پہ نظر پڑی ہے تو آپ اپنی نگاہ نیچے کر لیں، کیونکہ پہلی جو نظر ہے یہ غیر اختیاری، اور دوسری نظر اب جب آپ اٹھائیں گے تو یہ اختیاری ہے، تو پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر آپ اٹھائیں گے تو یہ پھر گناہ ہے۔ اسی طرح آپ چلتے چلتے آپ جا رہے ہیں اپنے راستے پہ، آپ کے کانوں میں گانے کی آواز سنائی دی، اب ظاہری بات ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو روکنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے سنا کہ کوئی بندہ بانسری بجا رہا ہے، انہوں نے کان میں ہاتھ ڈالے اور ساتھ میں نافع تھے جو ان کے جو نا اس وقت چھوٹے بچے تھے، چنانچہ ان کو کہا بھائی میرے کان میں ہاتھ ڈال دیے تاکہ مجھے یہ بانسری کی آواز نہ سنائی دے، کیونکہ پہلے جو سنائی دی وہ تو غیر اختیاری، اب آگے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں میرے بس میں ہے رکنا، وہ تو رک سکوں۔ چنانچہ جو نا وہ کانوں میں ہاتھ ڈال کے اور مجھ سے بار بار پوچھ رہے بھائی آواز اب بھی آ رہی ہے، اب بھی آ رہی ہے، اب بھی آ رہی ہے، جب میں نے کہا نہیں اب آواز ختم ہو گئی، پھر انہوں نے ہاتھ نکالے۔ وہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ بھائی نافع جو ساتھ ہے، انہوں سے کسی نے پوچھا بھائی آپ، تو انہوں نے کہا اس زمانے میں چھوٹا تھا، گویا کہ میں شریعت کے احکامات کا بھی مکلف نہیں تھا۔ تو یہ جو نا اس میں انسان جو ظاہری اعضاء ہے، کان، ناک یا زبان سے بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے اور پھسل کے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، نہیں کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ دیا، تو شرعاً اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح دل کے جو معاملات ہیں، غیر اختیاری طور پر انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اب اس خیالات پہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے جب تک کہ بندہ اس خیالات کو زبان پہ نہ لائے، اور یا جب تک اس خیالات کو عملی صورت شکل نہ پہنائے، اس وقت تک اس کا گناہ بھی نہیں ہے، وبال بھی نہیں ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، اور نہیں تکلیف دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے بقدر۔ اب مثلا نماز ہے، نماز بندہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنا درست نہیں ہے، بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تو چونکہ وہ اللہ نے مکلف اس کو اتنی وسعت دی ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا۔ بیٹھ کے پڑھنا، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے اگر پڑھ سکتا، گویا جتنی اس کی گنجائش ہے۔ جو بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو زبردستی وہ کھڑا ہو کے اس کو تاکہ نماز کے اندر گر جائے، اللہ اس طرح کسی کو مکلف نہیں بناتے اور اللہ تکلیف میں بھی نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت، اس پچھلے والے جملے کو مزید واضح کرنے کے لیے لہا اس نفس کے لیے، یہ جو ہا ضمیر ہے وہی نفس کی طرف، اس نفس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا، یعنی اختیاری طور پر کیا، کسب اختیاری طور پر جو کیا، وعلیہا، اور اس پر، وہی اس نفس پر، ما جو اس نے کمایا۔ پہلے بھی ایک موقع پہ بتا چکا ہوں، یہ جو لام آتا ہے نا، لام یہ فائدے کے لیے، اور یہ جو علا آتا ہے یہ ذمہ داری کے لیے، نقصان کے لیے۔ یہ جو لہا ما کسبت، میں اس کا ترجمہ عام طور پر کہ جو اس نے کمایا اس کا فائدہ نفس کو ہوگا، وعلیہا ما کسبت، اور جو اس نے کمایا یعنی برا، علیہا اس پر اس کی کیا ہوگی، ذمہ داری، وہ ذمہ دار ہوگا۔ لہا ما کسبت، تو جو اختیار کے ساتھ کیا ہے، چاہے نیک کیا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور چاہے برا کیا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تم مواخذہ کرنا ہمارا، نہ مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا، اگر بھول جائے، نہ ہم، او اخطأنا، یا چھوکے خطا ہو جائے، نہ ہم سے۔ الانسان
مرکب من الخطأ والنسیان. انسان یعنی جو انسان ہے، انسان یہ خطا اور نسیان دونوں سے مرکب ہے. یہ غلطی بھی کرتا ہے، بھولتا بھی ہے. اور اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے ان معاملات میں مواخذے کو اٹھا لیا گیا کہ جو کام غلطی سے کر دے، والنسیان اور یا بھول کر دے. گویا کہ بھول کے کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہے، اور خطا سے کیا ہوا عمل اس پر بھی پکڑ نہیں ہے. خطا جو ہم جس چیز کو خطا سمجھتے ہیں وہ خطا نہیں. بندہ کرنا مثلا کوئی بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ کا جو مقصد ہے وہ بالکل سیدھا ہے اور آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو یہ خطا ہے. اس پر جو ہے نا اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے. چنانچہ یہ جو اجتہاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اجتہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجتہد ہوتا ہے قد یخطی و یصیب، کبھی وہ اجتہاد میں نیت اس کی صاف ہے، نیت اس کی صالح ہے، وہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن کبھی وہ خطا کرتا ہے اور کبھی یصیب، کبھی وہ حق تک پہنچتا ہے. جب وہ حق تک پہنچتا ہے، صحیح جو ہے نا راستے اور ہدف تک پہنچتا ہے، تو فلہ اجران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اجر کتنے ہیں؟ 2 اجر. ایک اجر اس کو حق تک پہنچنے کا اجر ہے اور دوسرا اس کو اس محنت اور مشقت کا اجر ملے گا. لیکن اگر مجتہد اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتے ہوئے غلطی کر گیا اور حق تک نہ پہنچ سکا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلہ اجر واحد، اس کے لیے ایک ہی اجر ہے. اور وہ ایک اجر اس کو کس چیز کا ملے گا؟ غلطی تو ہو گئی لیکن اس نے محنت اور مشقت کی، اور وہ اپنی اس محنت اور مشقت میں اس کی نیت صالح ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، وہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن نہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوئی، حق تک نہیں پہنچا، پھر بھی اس کو ایک اجر اللہ تبارک و تعالی دیں گے. تو خطا اور نسیان پہ شرعاً یہ پکڑ نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نا یہ دعا ہے اور یہ دعا کی ہے اور یہ دعا قبول بھی ہو گئی ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان. چنانچہ اگر کوئی آدمی، جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا، کہ جو بندہ نماز کے دورانیے میں سویا ہوا ہے، او نسیہا، یا وہ نماز کو کیا ہو گیا بھول گیا، اس کو ٹائم نہیں پتہ چلا. اب یہ حالانکہ عام روٹین میں اگر کوئی آدمی نماز بھولتا ہے تو اور نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعیدیں ہیں، لیکن یہاں بھولنے کے بارے میں آپ وعید نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ یاد آ جائے یا جاگ آ جائے آپ نماز پڑھ لو، فإن ذلک وقتھا، اور یہی اس نماز کا کیا ہے؟ وقت ہے. تو ربنا، اے ہمارے رب، نا مؤاخذہ کر ہمارا اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل دال علینا، ہم پر، اسرن بوجھ. ایک لفظ ہے حمل، حمل کے معنی بھی بوجھ کے ہے، اسر کے معنی بھی ہے بوجھ کے، لیکن نا حمل اور اسر میں فرق کیا ہے؟ حمل وہ بوجھ ہے کہ جس میں مشقت کم ہے، اور اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں کہ جس میں ناقابل برداشت تو نہیں ہے لیکن اس میں مشقت کم ہے حمل کے مقابلے میں. چنانچہ قرآن کریم میں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، یہ اس امت کے بارے میں اللہ فرما رہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، میں نے ان کے اوپر سے جو بڑے بڑے بوجھ تھے جو پچھلی امتوں پر ڈالے تھے، وہ سارے بوجھ میں نے ان سے کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی، اور یہ دعا ہے کہ جو دوسری جگہ پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ دعا قبول کر لی، اے اللہ نہ ڈال ہم پر بوجھ کما جیسے حملتہ، تو نے ڈالا تھا، ہو بوجھ کو، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے
پہلے تھے، بڑے سخت احکامات تھے. قتل کا بدلہ قتل، معافی کا تصور بھی نہیں تھا. ہمارے ہاں تو قتل کا بدلہ قتل سے لے لو تب بھی ٹھیک ہے، معاف کر دو تب بھی ٹھیک ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ پسند بھی کرتا ہے کہ معاف کر دے. کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑے ناپاک ہونے کے بعد اس کو کاٹنا ضروری تھا، دھلائی سے اس کی صفائی پچھلی امتوں میں نہیں ہوتی تھی. اب دیکھو کتنا سخت حکم ہے، کپڑا آپ کا کٹتا رہے. کتنی دفعہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم دھلا کے اس کی صفائی کر لیتے ہیں. آپ کے لیے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہیں، آپ جدھر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد قرار دیا. ہم جہاں نماز پڑھنا چاہے ان کے لیے سوائے مسجد کے جو ان کا عبادت خانہ تھا، کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اب دیکھو یہ کتنے سخت احکامات ہیں. مال غنیمت ہمارے لیے جہاد میں، جہاد کے بعد جو مال غنیمت کو جمع کر کے پھر اس کے تقسیم کا تصور ہے، یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا. بنی اسرائیل میں مال غنیمت کو جمع کیا جاتا تھا، جمع کر کے بیچ میدان میں رکھا جاتا تھا. اوپر آسمان سے آگ آتی، اگر اس مال غنیمت کو جلا کے وہ راکھ ہو جائے تو سمجھ آ جاتا تھا کہ جہاد قبول ہو گیا، ورنہ تو بندے بھی مر گئے اور سامنے بھی چل گیا کہ جہاد مقبول نہیں ہے. اور اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نہیں، آپ اس کے بعد جو مال جمع ہو اس کو آپس میں مجاہدین میں تقسیم کر دو. اب یہ کتنے سخت احکامات ہیں. دعا مانگی ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ کما حملتہ، جیسے کہ تو نے ڈالے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوا، نہ ہم سے. حمل پہلے تحمل ہے یعنی نہ ڈال، اور اب تو حمل نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ ما لا طاقہ، ما جس کا، لا نہ ہو، طاقت لنا ہمارے لیے، بھی اس بوجھ کا، یعنی ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو، یعنی احکامات ایسے ہو کہ جو ہماری گنجائش کے موافق ہو، اور جو ہے نا وہ بوجھ ہمارے لیے اٹھانا آسان ہو. واعف عنا، اور درگزر کر، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور رحم کر، نا ہم پر، انت مولانا تو ہی کارساز آقا ہے. فانصرنا بس مدد کر، نہ ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. اب دیکھو یہ علی پھر وہی خلاف، ان کے مقابلے میں علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر. یہ دعائیہ کلمات ہے کہ جس پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا گیا ہے. اور یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آخری جو 2 آیتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. رات کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ رات کو بندہ پڑھ کے سوئے تو اگر جنات، جادو ٹونے اس طرح کی چیزوں سے آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے. ویسے تو سورہ بقرہ پوری کی پوری پڑھنی چاہیے روز. اگر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو وہاں یہ شیاطین، جنات، جادو ٹونے، اثرات، یہ سارے کے سارے خود ختم ہو جاتے ہیں. بندہ خود پڑھے، اگر خود نہیں پڑھ سکتا. کتنے سارے ہم روزانہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ٹائم اپنا ضائع کرتے ہیں. اگر وہی ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو ہمیں کسی عامل کے پاس، اور یہ جتنی ساری پریشانیاں ہیں اس وقت گھر گھر پریشان ہے،
گھروں میں جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو میں ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہے، بچوں کے والدین کے ساتھ، والدین کے بچوں کے ساتھ، ان سب کا حل یہی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. اگر پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا ہے، کم از کم یہ آخری 2 آیتیں تو پڑھ سکتا ہے. اور یہ ہر بندے کو، ہماری مسجد میں تو تقریباً تمام نمازیوں کو یاد، جو نماز پڑھتے ہیں یہ یاد ہے، تو رات کو پڑھنے سے پہلے یہ پڑھ کے سو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام برائیوں سے اور ان تمام شرور اور ان سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. اللہ مجھے اب سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.